یعنی محمد نے اپنے بچوں کو کس انداز سے پالا ہوگا؟ اس نے یتیموں کو اس انداز سے پالا ہے کہ 1400 سال کے بعد زمانے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ یتیم تھی یا محمد کی بیٹی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو یہ خود چاہتا ہو، یہ وہی چاہتا ہے جو میں اسے وحی کے ذریعے بھیجتا ہوں۔ تو پھر آج کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بند کرو، محمد کی عزت کرنا سیکھو۔ مصطفیٰ ایک شادی کرے یا 1000 شادیاں کرے، اپنی خواہش سے نہیں کرتا۔ حلیمہ سعدیہ نے سرکار مصطفیٰ کو پالا ہوگا، لیکن صرف 2 سال 1 منٹ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ بچے کے دودھ پالنے کی پینے کی مدت قرآن میں 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد حکم ہے کہ بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے۔ اگر حلیمہ کے دودھ پہ محمد پلتے رہے تو صرف 2 سال ہی پیا ہوگا، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہتا ہے؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ ہم تو ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہے ہیں۔ جس نے 2 سال پالا اس کی نعتیں پڑھتے ہو۔ سردی کا موسم تھا، ٹھنڈا یخ پانی، سردی کا موسم۔ حسین کے نانا نے بستر چھوڑا کہ میں باظاہر وضو کر کے خالق لم یزل کو سجدہ کروں۔ سردی کا موسم، ٹھنڈا یخ پانی، پہلا پانی کا چلو میرے سرکار نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا، ٹھنڈک کی وجہ سے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ سردی کی وجہ سے سرکار کے بدن نے جھرجھری لی۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا لیکن محمد سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ جو ہے تو بے دل ہی نہیں رکھتا، بے دل ہو کر محبت کرتا ہے بطول کے پاک بابا کے ساتھ۔ پتہ نہیں، اب آپ نے داد دی ہے تو میرا دل کر گیا ایک لفظ کہوں، پتہ نہیں کتنا حسن و جمال ہے مصطفیٰ سرکار کے چہرے پر، جس نے بے دل کے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کیا۔ اس نے اپنے نگاہ بے نگاہی کے ساتھ اپنے محبوب کے بدن کی جھرجھری کو دیکھا، ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے یوں جھرجھری لی، اللہ کی نگاہ پڑی، جبریل کو حکم دیا، او جبریل، جی مالک، سارے کام چھوڑ، جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ۔ فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا، اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار کے نالین پہ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرا طاہر اور طیب رسول، تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ طٰہٰ کے معنی کیا ہے؟ ابھی گوگل پہ لغت نکالو، یہیں بیٹھے بیٹھے، ایک حرف کی خیانت ہو مجھے روک لو۔ طٰہٰ کے معنی ہے طاہر، طیب، مطہر۔ حسین کا نانا صرف طاہر نہیں، مطہر ہے۔ لفظ مطہر پہ دیکھو کیسا بچہ بولا ہے یار۔ مثلا جیسے دودھ طاہر ہے، یعنی خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرتا نہیں۔ دودھ خود پاک ہے، پاک کرتا نہیں کسی کو، اس لیے وہ طاہر ہے۔ پانی مطہر ہے، خود بھی پاک ہے۔ حسین کا نانا مطہر ہے۔ جملہ آکھاں تے میں ہاتھ چاہ کے توڑے تو خیرات پہ مگدہ، پورے اگلے جڑے 5-6 دن نے میں داد نہ دے ویا جے اس جملے پہ ضرور بولنا ہے۔ اللہ نے کہا حبیب تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تیرا جو نام ہے نا، صرف نام، اس میں اتنی طہارت ہے جو تیرا نام لے لے اس سے کفر چلا جاتا۔ اے میرے طاہر اور طیب رسول، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرے۔ حبیب تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے وضو کرنے کی؟ تو وضو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو وضو کرنے کا سلیقہ ہے۔ حبیب تو نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ دنیا کو شادی کرنے کا طریقہ ہے۔ حبیب تو نے بچے اس لیے پالے ہیں کہ دنیا کو بچے پالنے کا ڈھنگ ہے۔
پورا پنڈال مرشد کاشف شاہ جی آپ کا یہ سارا پنڈال اور مجھ سمیت حسین کے نانے کو آخری سانس تک بھی سلام کھڑے ہو کے کرتے رہے تو ہم مصطفیٰ کی مودت اور عشق کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں محمد نے اپنے بچوں کو کس انداز سے پالا ہوگا، اس نے یتیموں کو اس انداز سے پالا ہے کہ 1400 سال کے بعد زمانے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ یتیم تھی یا محمد کی بیٹی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو ہوا ہے نا، ہے دو اکھاں لی واؤ چھوٹی یہ اتے کھڑی زبر، اس کا معنی ہے خواہش۔ میں یہاں سے اٹھوں گا، یہاں سے چلوں گا، وہاں جاؤں گا، سادات کے ڈیرے پہ جاؤں گا، وہاں 15-20 منٹ گھنٹہ بیٹھوں گا، پھر وہ پہلے والا ناکہ، پھر دوسرا ناکہ، پھر ڈرائیور گاڑی نکالے گا، پھر بیٹھوں گا، پھر رکشے ٹریفک گزر کے موٹر وے پہ چڑھوں گا، پھر گھر جاؤں گا۔ مجھے یہیں سے نہ جانے دینا۔ اگر ایک حرف کی خیانت ہو۔ ہوا کے معنی ہے خواہش۔ آپ کی سماعت پہ، داد پہ، توجہ پہ، عقیدت پہ کوئی اعتراض نہیں مجھے، لیکن یہ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ جملہ میں سنتا، پڑھتا کوئی اور۔ جعفر پڑھتا چنگا ہے یا نہیں؟ سننے کا فن مجھے حسین کی ماں نے بڑا بہترین عطا کیا ہے۔ میں نے سننے والی بات آج تک ضائع نہیں ہونے دی، بس یہ تھوڑا سا موڑ ہے، کاٹنا ہے۔ ہوا کا معنی ہے خواہش۔ اللہ کہتا ہے میرے محمد محبوب کی کوئی خواہش نہیں، یہ وہی چاہتا ہے جو میں اسے وحی کے ذریعے حکم دیتا ہوں۔ کہا تھا نا جب موڑ کاٹنا ہے۔ جب محمد کی خواہش ہی نہیں ہے تو یا مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑو یا پھر انسان بن کر محمد کی عزت کرنا سیکھو۔ اس کے حکم سے بکریاں چرانے والا رسول ہمیں نہیں آتا۔ بکریاں چراتا تھا حسین کا نانا، غریب گھر کا بچہ تھا۔ کان پک گئے ہیں سن کے، یہ تعریف ہو رہی ہے مصطفیٰ کی۔ ہم غریبوں پر ویسے الزام ہے کہ یہ مصطفیٰ کی شان نہیں پڑھتے، علی کی شان زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس لیے علی کی شان زیادہ پڑھتے ہیں کہ تم پہلے محمد کے بندے عبد کو سمجھو۔ غریب گھر کا بچہ تھا، معذاللہ میں نہیں کہہ رہا، جو کہا جاتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، جھونپڑی تھی، کوئی گھر مکان نہیں تھا، بستر شستر بھی نہیں تھا، ایک بچھونا تھا، ایک پیالہ تھا مٹی کا، تو بس یتیم تھا، کسی کے گھر میں 2 سال پلتا رہا۔ یار تو میری مدد کی تھی ابھی روڑو، لالا جی تسی میری مدد کی تھی، غازی دی قسم ہے میں تینوں سلام پہ کردا، ورنہ میں نے گن کھولنی پہ جانی سی۔ تسی میری مدد کی تھی، جعفر توڑے نوکر ہو گیا۔ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہے جعفر اپنی قوم کے سامنے، یہ جو مجھے واہ واہ کر رہے ہیں یہ میرا جگر ہے، یہ میرے جوان میرا حوصلہ ہے، یہ جو سید ہم ان کے نوکر ہیں، جو میرے بڑے بیٹھے ہیں میں ان کا خادم ہوں۔ میں اپنی قوم کے سامنے، قوم کا چھوٹا سا وکیل لائیو کیمرے کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے سرکار مصطفیٰ کو پالا ہوگا، لیکن صرف 2 سال 1 منٹ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ بچے کے دودھ پالنے کی پینے کی مدت قرآن میں 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد حکم ہے کہ بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے۔ اگر حلیمہ کے دودھ پہ محمد پلتے رہے تو صرف 2 سال ہی پیا ہوگا، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہتا ہے؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ ہم تو ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہے ہیں، جس نے 2 سال پالا اس کی نعتیں پڑھتے ہو، اور جس ابو طالب نے 16 تڑپ گئی آلیا بی بی یاد یمہ فضا جو وسدا پھرا اجڑی بہن دے دروازے تے آئے اما فضا پتہ کرا پھرا مختار جکی میں آئے رومنا لیو فضا دروازے تے آئیے آدھی مختار علی دی دھی آدھی مانگ میں کہہ رہے ہوا ہاتھ جوڑ کے آدھے میں منگن کچھ نہیں آیا میں قاتلان دے سر لے کے آیا اصغر دی مانو آنکھو دھوپ چھوڑے چھاتے باوے رومن آلیو مختار روندہ کھڑا یا سجاؤ دی آواز آئی چاچا میرا سلام ہویا
حیران ہو کے آدھے کون کہہ دی مینوں چاچا بلاون والا سیدہ دے سنیان میں سجادہ سجاد نام آئے آدھے کیویں منا ہوتا 24 سالاں دا کڑیل جوان آئی سجاد نے پریشان وال پیشانی تو ہٹائے نور دی چمک نکلیے قدمات جھڑ پہ آدھے مان گیا تو سجا دے میں کوئی سوال نہیں پوچھدا پہلے میرے نالا میں تیرا علاج کراواں تو پانی دی جات خون ودرو دے علاج دا نام آئے سجاد رات رو کے آدھے بیمار کدیں نہیں رات رو دے بھاویں ہوویں ننرا مزاج تو جان دہیں ہر مرض دہے جگت موجود علاج رات رو کے آدھے میرے جگر تے داغنا ہائے گئے رات دے نئی نسخے اندے محتاج بے غیرت شامی اتنی دیر کھڑے نے محمد دھی کو دربارت مسلمانہ جو حسن جا امام ماں دی چادر ناپ کے آدھے اماں ہون میں تھک پیاں چوکھی دیر کھڑنے اللہ مان علی دیاں دھیاں راضی ہون بھئی علی دیاں دھیاں راضی ہون حسن جا امام ماں دی چادر ناپ کے آدھے اماں ہون میں تھک پیاں چوکھی دیر کرنے ماحول تا بڑا دیتے ہوئے نا سارے ایک دبوچی ہے چک رہے ایک بغیرات 3.5 یا 4 گھنٹے تو بعد کرسی توٹھے وہاں کہ کون کھڑی ہے آکھنے محمد دھی کھڑی ہے چاہوہ قرآن میرے سر طرح کہ اے بغیرت محمد دھی دے قریب آکے محمد دھی دے چہرے تے کہ ایسے ظلم کرنے شروع کی تنی حسین نانے تی قبر تے ڈھٹے ہاتھ بان کے آدھو نانا میری ماں کو چھڑاونا لو کوئی نہیں مسلمان مرین دے پر ہے کری سونا ایک دفعہ ہے ضرور کار سونی اللہ مان حسین ڈھٹھے آدھے نانا میری ماں کو چھڑاوڑ والا کوئی نہیں بس بھئی حسین دی پاکم دنیا تو ٹر گئی اللہ مان حسین دی پاکم ٹائم وسط نہیں نا حسین دی پاکم دنیا تو ٹر گئی جناب بی بی فضا غسل لیوان لگی 2 مقامات جناب بی بی فضا موت منگیے ایک میں وینڈ کرنے 2 مقامات ہوتے فضا موت منگیے جنا فضا میری سینڈ دوتے پاتا نا پانی تے میری سینڈ دہا پاسا زخمی میت حال ویندہا تے حق لاندی فضا پانی ہولے پا اس وقت فضا موند ماتم کریں دی ہوئی میرے مولا دے کولے یادے یا علی آج دعا مانگ فضا مر ونجی علی فرمندن فضا اتنی موت دی دعا جلتی کیوں منگیں دیئے آدھے بطول دے زخم اور اٹھے جرے بطول میرے کنو لکیں دی رہی ہے واہ علی دیاں دھیاں راضی ہو میں نے ایک دفعہ ہے کریں اور ہاں تیرا چم والا فرمندے جڑ بندے کو سادی داری دا دربار وننا بھول گے نا وہ بندہ کربلا تے نہ روے تیرا چم والا فرمان ہے بس بھئی فضا دی یا علی دعا منگا میں مار منیا علی فرمندے فضا اتنی موت دی دعا جلتی کیوں منگیں دی بطول دے زخم میں اور اٹھے جرے میرے کنو چھپیں دی رہی ہے بس بھئی 2 دفعہ علی خود رنن تو ایرا ہے کرنا میں حسین ممبر قسم میرے سامنے عزدار ہیں 2 دفعہ علی کرنا رنن علی جیاں امام بطول دا مسائب دوتے کوکا مار کر رنن دنیا سوچ نہیں سکتی کہ علی تے بطول دا مسائب دوتے پہلی دفعہ علی کرنا رنن بطول دے کفن دا آخری بات بدنے تے علی دی آوازی واہ غرباتا او جوانو بطول دا زخمی میا تھا لگیا حق لئی یا علی کائیں روائی علی فرمندن بطول جنا تیری تے میری شادی ہوئی تیرا بابا محمد میرے ہاتھ ناپ کے وکرا گن گیا تے میں کو آقاس یا علی خیال رکھیں میری ہکا دیئے شاباس ماتم کرنا ماتم سونا لگ دائی میں کو آخانے یا علی خیال رکھیں میری ہکا دیئے
میری سین دا میا تھلے حق لئیے یا علی اتہار پی وسیعت کریں دے علی فرمائیں نہیں بطول گالتا میں کو اگلی رویں دے میں کو آکھا نہیں یا علی زہرہ کو بیوی نہ سمجھے تیرے گھر محمد دی امانت پیان دیئے اور تو میں کو ڈسا اگر تیرا بابا محمد میرے کو لاوے میں کو آکھا یا علی جنم مائے امانت لیتی آئی بیدا گئی اور میں کو ڈسا امانت ہاتھ پاس ماتم کرنا سینے تا تمہارا کھائے زہرہ شہباز بھائی ادرات دا ویلا ہے محمد ہی دا جنازہ اٹھائے سوال کرو کمبر بھرا مدینہ جنازہ چاوانال 4 بندے آئیں پہلا پاوا علی چاہے دوجا پاوا سلمان تریجا پاوا حسن حسین چاہے اور جوان رومن تیا گل چوتھا پاوا چاوانال مرد کوئی نئی بڑھڑی فضا چاہے جیڑی روندی ودیت رو کیا دے یا علی ایڈی غریب محمد دی شہباز بھائی ماں حسین راضی ہوئی ادھرات ویلے میری سائن دا میا چویا ہے پہلی گلی دوچی گلی جنہ تریجی گلی ہے یہ علی اچانک رک گئے نا حسن تو پہلے حسین بولے بابا کیوں رک گئے ہو علی فرمیدن میں کڑا سا جنازہ تلے برکا پا کے بچی کون بھج دیان دیئے اور جمانہ حسن تو پہلے حسین بولا ہے آدھے بابا بیا کون ہو سکتا ہے میری بھیڑ زینب آ گئی ہے علی آدھے جنازہ رکھو جا میری غیرت بہرگ رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی اگلی 70 تا پڑھنی جو ہر بندے دا دھیان میرے پاس سے ہو سیتا رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے نہیں دوے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے موس نبی ہے تطہیر اور صبر عنایت ایمان کی موس نبی ہے وہ زینب ہے باپ کی زینت ہے ردا جس کی سایہ رحمت ہے زندگی اندر آج ہوئے گاڑیاں توضیح نہیں کرنی چونتی چکا لے ہوں تشریح نہیں کرنی صرف اتنا کھریں جو ہے بی بی عالمہ غیر معلومہ بی بی علی دی بیٹی کس کس مقام دے اللہ دے دین دی خاطر نان محمد دی خاطر نبوت دی خاطر امامت دی خاطر برا حسین دی صداقت اور شرافت دی خاطر کس کس مقام دے کیا کیا بن کے ثابت ہو یہ سر جاویں حق کا احساس بنے شوبیر کی آس بنے حق توجہ شبیر کی آس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے زینب عباس بنی ہے گڑیاں زندگیاں میں مالک تن سلامت رکھے دی حق ادا ہو گیا میں راضی اللہ بادشاہ توڑے دے راضی ہوئے بادشاہ دیئے بادشاہ دی کس کس مقام دے اللہ دے دین دی خاطر مصطفیٰ دی نبوت امامت دی خاطر کیا کیا بن کے ثابت ہو یہ زر جاویں حق گائے زاز بلے شوبیر کی آس بلے حق گائے ساس بلے شوبیر کی آس بلے ہر ایک یزید کے آگے زینب عباس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے زینب عباس بنی ہے توحید کی چاہت
بن گئے نانا کی رسالت بن گئے توحید کی چاہت بن گئے کرنا تیرا کام ہے نانا کی رسالت بن گئے بابا کی ولایت بن گئے بھائی صداقت بن کر مذہب کو دے گئی طاقت ہے یزیدیوں پر کر گئی لعنت ہے نہیں چونتی چکا لیا یا علی اے تیرا معیار ہی نہیں جی بسم لکھ دفعہ کھانی یا علی جس بندے دا دل ہے دوئے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری میں اپنی علی حسین عزت پہ بڑھدا حق کا احساس بنے ہے شوبیر کی آس بنے ہے ہر ایک یزید کے آگ زینب عباس بنی ہے توحید کی چاہت بن کر نانا کی رسالت بن کر توحید کی چاہت بن کر نانا کی رسالت بن کر بابا کی ولایت بن کر بھائی کی صداقت بن کر مذہب کو دے گئی طاقت ہے یزیدیوں پر کر گئی لعنت ہے چونتی جگہ لیا سر جاویں بمیں بابا زندگیوں میں تیریاں تے آباد رہیں بادشاہ تن سلامت رکھے جی آؤ سر جاؤ جی شیر ایسا سناواں ہر حلالی موالی دے گلے جے جنو کر واسطے دعا نکلے قصیدہ نظم او بہتر جے دے ایک تو دوسرا شیر بہتر آؤ سر جاؤ دربار یزید اے ملعون تخت علی دی بیٹی میں شیر فضیل دے پڑھنے سر جاویں علی دی بیٹی کہہ دو کہ اے ملعون دے کیا دے علی دی دھی ہن من جو تساں ہر گئے ہو تے میں جت گیا سر جا بھائی توجہ میرے پاس مولا دی قسم خون پہ سڑ دا انہیں پڑھنے دبا دے چے جو تساں اردو وے دراز تو میں بدھائی آساں اے تے کاپی ساری بھری پئی ہوئی قصیدیں علی بادشاہ تو سلامت رکھے ملعون تخت بیٹھے علی دی دھی قیدی ہو کے بازار دے وچ اے ملعون دیکھ کے آدھے دربار دے اے ملعون دیکھ کے آدھے علی دی دھی ہن من جو تساں ہر گئے ہو تے میں جت گیا بی بی دی آواز بیان یو ملعون گھمنڈ نہ کر تکبر نہ کر بڑیائی نہ کر میں علی دی دھی ہو کے میں عالمہ غیر مولمہ بی بی ہو کے وعدہ پہ کرینیاں میں شام دیاں دیواراں تے لکھ کے ویسا کیا میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی ہن بولے ہو ہن حق ادا کی طرح مالک تن سلامت رکھے دی نہ سلام آباد علی 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 بسم اللہ ایک تو قصیدہ کے دو گئے زندگیاں دراز مالک تن سلامت رکھے بی بی دی آواز بیان ملعون گھمنڈ نہ کر تکبر نہ کر بڑیائی نہ کر جو تو تخت بیٹھا میں علی دی ہو کے وعدہ پہ کرینیاں میں شام دیاں دیوارہ تے لکھ کے ویسا کیا میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی میں ہوں اگلی سطر سنے کل ایمان کی بیٹی تور جس لائن جہاں کا میں ہوں عمران کی بیٹی مالک بن سلامت رکھے دی یا علی بی بی دیا اچھا جی لکھ دفعہ کا سارے اندر دلے میں شیر بادشاہ بن سلام بی بی دی آواز بیانی ملعون گھمنڈ نہ کر میں شام دیاں دیواراں تے لکھ کے ویسا کیا میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی تور جس لائن جہاں کا میں ہوں عمران کی بیٹی تیرا تخت گرا جاؤ گی تیرا نام مٹا جاؤ گی تیرا اگلی سطر سنے تیرا نام مٹا جاؤ گی تھوکے گا زمانہ تجھ پر تجھے گالی بنا جاؤ گی زندگی اندراز دو میں ہاتھ بلند کر کے حیدری
بادشاہ تو سلامت رکھے ملعون دیکھیا تے علی دی بیٹی ایڈا وڈا دعویٰ اجے تائیں تو کہہ دینے تے میرے دربار تے ایڈا وڈا دعویٰ پئی کرے نہیں ہے جو میرا تخت گرا ویسے میرا نام گالی بنا ویسے او دیکھ تیرے بھرا حسین دا سر نیزے دنوں تے سر چاہمیں تے علی دی بیٹی دی گل سنے بی بی دی آواز بیان دی ملعون میں نہ وکھا میرے بھرا دا سر تو ویکھ میرے حسین دا سر تے آ میں دنڈ ساواں میرے گھر کا بھرم اونچا ہے سر ہو کے قلم اونچا کڑیاں زندگیوں میں مالک دن سلامت رکھے دی یا علی ان نہیں تمہیں ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری بی بی دی آواز بیان دی ملعون میں نہ وکھا میرے حسین دا سر تو ویکھتے آ میں دنڈ ساواں میرے گھر کا بھرم اونچا سر ہو کے قلم اونچا ہے میرے گھر کا بھرم اونچا تو کرے سر ہو کے قلم اونچا تو ہار گیا ہم جیتے غازی کا علم اونچا بادشاہ کو سلامت رکھے بادشاہ تو سلامت رکھے فضائل اس وستے بڑے ویندا جو دشمن نو ہی پتہ لگے جو یہ وسدے ہان تک ایڈے سونے تے جڑے ایڈے سونے وسدے ہان جندیاں اللہ اتنی عزتاں بنائیاں اللہ جانے انہاں مسلمان نہ لٹیا کیوں ایک دیکھ لفظ سن کائنات جدید بھمال ہے پوری دنیا دے جدید بھمال ہے کہیں برادری خاندان دا قبرستان بندے بندے مدت لگ دی صدیاں لگ دیاں کیویں کوئی 50 سال بعد دنیا تو ٹریا کوئی 20 سال بعد دنیا تو ٹریا کوئی 30 سال بعد دنیا تو ٹریا شیعہ قوم آج تھی مٹیاں تے بہ کے کیوں ودی رون دیئے کتنی غریب ہے علی دی دی جندہ ہکے ڈینگے 72 ماریا تے ہکے ڈینگے قبرستان بن گیا رومن کہہ نہ دیتا میں صدقے اوپما دیاں علی دیاں راضی ہونی مالک تن سلامت رکھے تے شالا اپنے غم میں جھائے نہ کریں پڑا ہکوین جو رومن آیا تھا بی بی دی آواز بیان یہ جے لوٹ لئیے چادر میں ککتاول جگر تے فرمایا جائی زہرائے میں غیرت ہاں بنی ہاشم دین وی کی داش مارا میں تو لکھ دفعہ تھا جی لکھ دفعہ جی بابا میں تو اس واسطے ودیاں جڑی بابے نال گداں نہیں بولی جندالی جے سبابا لک لک کے قرآن سندائی جدہ یاری دی رات سے میرے کمینے آلی حسین دی چادر لٹیے جڑی بابے نال گداں نہیں بولی اج پہلی دفعہ بھراؤ دے قاتل دے پاسے دیکھ کے آدھیے جے لوٹ لئیے چادر میں ککتاول جگر تے فرمایا جائی زہرائے میں غیرت ہاں بنی ہاشم دین وی کی داش مارا جی بابا لکھ دفعہ بی بی آدھی ارمان میں دا جیندہ ہوندہ تے جرنیل عباس بھرائے یہ سوچ کے لٹے آئی گئے ہاتھ نہ پڑے گلی رہ گئے آن دی میں صدقے رومن دے بھائی رومن دے نا میں صدقے جی لکھ دفعہ کھا جی میں تا نو کران چل اپنے غم میں جہائے نہ کریں بی بی دی آواز بیان یہ جے لوٹ لئیے چادر میں ککتاول جگر تے فرمایا جائی زہرائے میں غیرت ہاں بنی ہاشم دین وی کی داش مارا بی بی آدھی ارمان میں دا جیندہ ہوندہ تے جرنیل عباس بھرائے یہ سوچ کے لٹے آئی کہیں ہاتھ نہ پڑے گلی رہ گئے آن میں صدقے معافی مانگ کے معافی جڑے بندے جاتا ہی نہیں رو سکے معافی مانگ کے ایک اور چوین کرے نا
جی اچھا لگتا باقا بی بی آدھی ارمان میں دا جیندہ ہوں تے جرنیل عباس بھرائے یہ سوچ کے لٹے کہیں ہاتھ نہ بڑے گلی رہ گئی میں آج گلی رہ گئی میرا علمہ آلہ جو ٹور گیا میں سب جب اس کمینے چادر لٹیے میری سین دا فراؤ دے پاس منہ پھر گئی ہے عباس براد مخاطب ہوئی علی دی دی تے رو رو کے پیا دی عباس تیری زندگی ویچ میں دے خیمیاں تے رکھی بکھیاں باندھ پروازے آج بعد تیرے میری نسل دے قاتل نہ کھڑے ہیں مال در او میں صدقے حکمہ جی میں قربان ہوں مانا سنا با بی بی آدھی تیری زندگی ویچ میں دے خیمیاں تے رکھی بکھیاں باندھ پروازے آج بعد تیرے میری نسل دے قاتل نہ کھڑے ہیں مال عباس تیرے بعد میں لٹی سن سے اگلی 70 پہاڑے ہی میں سیب دا بی بی آدھی کیا تھی پوندا میری زندگی تے تیری ہوندی عمر درازے نہ تانے دے کے پوچھ دے شامی تے کو کہڑے ویر تے من کیوں تانے تیرے اچھا او میں صدقے ہو پمائے جی بی بی آدھی ارمان میں دا جیندہ ہوندہ تے جرنیل عباس بھرائے یہ سوچ کے لٹے کہیں ہاتھ نہ بڑے گلی رہ اچھا چوندی چکا لیوں گلہ دے وندی دے رہی یا فراؤ دے کنارے گلاش ہے جیندے بازو نال کوئی نہیں جدہ میری سینیوں گل کی تھی عباس آج تو جیندہ ہویا میں نہ دی جرت دیکھا جو میرے خیمے آلے پاس ہے کی میں آندن ایک لاش ہے جندے بازو نال کوئی نہیں کئی گا زمین تو اٹھین دیئے بس زمین تے جھڑ پون دیئے بس زمین تو اٹھین دیئے بس زمین تے جھڑ پون دیئے آلیہ سمجھ گئی ہے جو ہے تا میرا عباس میں آلیہ دا گلہ برداشت نہیں کر سکیا میرے غازی دلاشی پہ تڑپ دیئے اس ویلے میری سین برا دلاش دو مخاطب ہو کے پیا دیئے تکلیف نہ کر میرا دیا تے میں ڈویرون قدار شناسے میں جان دیا میں دے پردی